سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر قرار پکڑا۔ وہ دن پر رات پر دن اڑاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور اس نے سورج اور چاند پیدا کیے اور اپنے حکم کے تابع فرمان ستارے پیدا کیے۔ سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ بڑی کمالات والا ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ گزشتہ آیات میں مضمون یہ چل رہا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کی ہدایت کے اور انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کے منکر تھے۔ بالخصوص وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ یہاں سے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ایک کافر آپ کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہیں پرانی بوسیدہ ہڈی اس کو مل گئی کسی قبر کے آس پاس سے، اور اس نے آ کر اس ہڈی کا جو برادہ بنایا، یعنی اتنی بوسیدہ کہ وہ ہاتھ سے برادہ بن گیا، اس کا چورا بن گیا۔ اس کو اس نے اپنی ہتھیلی پر ڈالا اور ہتھیلی پر ڈال کر کہنے لگا، پھر پھونک ماری اس کو، اور پھر کہنے لگا کہ اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل کرے گا۔ اس بات کو قرآن پاک نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی حشر نہیں، یہ سمجھتا ہے؟ کیا اسے خیال نہیں ہے کہ یہ خود کیا تھا؟ یعنی اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اب ایک جسم کا نام ہوں، 5-6 فٹ کا جسم ہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ جو جسم ہے ہم اس کو اپنی حقیقت سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری حقیقت جسم نہیں ہے۔ جسم تو ہماری ضرورت ہے، یہ سواری ہے،
اصل سوار تو روح ہے اس پر. یہ جسم تو بچپن میں چھوٹا تھا، لڑکپن میں بڑھ گیا، جوانی میں اور بڑھ گیا، بڑھاپے میں گھٹنا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا، اور پھر آگے جا کے بالکل ختم بھی ہو جائے گا قبر میں جا کر. لیکن اصل جو چیز نہ ختم ہونے والی ہے وہ روح ہے. تو وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے. مشرکین مکہ اتنی موٹی سی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. وہ سمجھتے تھے شاید یہ جسم ہی سب کچھ ہے. اگر یہ جسم نیست و نابود ہو گیا، ہڈی چورا ریزہ ہو گئی، تو اس کے بعد کوئی اس کو اکٹھا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا کہ تھوڑا غور کرو، اپنی عقل کو سامنے رکھو، تعصب کو اور جہالت کو ایک طرف رکھو، تو غور کرو تمہاری ابتدا کیا ہے. وہ گندا پانی، وہ بالکل ایک ذرہ. آج ہماری جو طب کا شعبہ ہے وہ اس حد تک آگے بڑھا ہے، اس نے اتنا باریکی میں گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرد کا جو پانی ہوتا ہے اس میں سے بہت چھوٹا ایک ذرہ ہوتا ہے جو شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، جس سے آگے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. یعنی جو عام انسانی آنکھ کو نظر بھی نہیں آ سکتا، وہ وہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اس کا سارا جسم ختم، جہاں بھی جائے گا. قبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں اس کا جسم چلا گیا، چاہے وہ مچھلی کا پیٹ ہو، چاہے وہ سمندر کی تہہ ہو، چاہے ہوا ہو، فضا ہو، خلا ہو، جہاں بھی ہو. تو وہاں پر اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا ایک ذرہ بچ جاتا ہے. اس ذرے کو پھر اللہ تعالیٰ وہیں سے پورے انسان کو ہو بہو ویسے ہی اٹھائیں گے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پورے بھی بنائیں گے. کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے زمانے میں اس آیت کا صحیح سمجھ میں آتی ہے بات کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کا فنگر پرنٹ بھی وہی دے دیں گے جو اس کا دنیا میں ہوگا. آج تو کوئی مشکل نہیں ہے. آج کی علم کی جو آگے رفتار ہے، ترقی ہے، بڑھنا ہے، اس نے اس کو ناممکن کو ممکن بنا دیا. ایک خلیہ لیا جاتا ہے، اسی خلیے سے بالکل ہو بہو اسی طرح کا کلون بنا لیا جاتا ہے، ہو بہو. تو ایک خلیے سے، ایک ذرے سے انسان کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے. لیکن یہ لوگ بیچارے، ہر زمانے کی ایک عقل ہے، یا یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہر زمانے کی ایک عقل ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک اپروچ ہوتی ہے. وہ اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو فائنل سمجھتی ہے. وہ کہتی نہیں اس سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے اب کسی زمانے میں یونان کا زمانہ تھا، یونانی جو علوم تھے وہ بہت ان کا غلبہ تھا پوری دنیا پر. تو انہوں نے اپنے لحاظ سے ایک اس کائنات کی توجیہ کر رکھی تھی جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ سورج زمین مرکز کائنات ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، اور سورج اور یہ اور وہ فلاں سب ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں. اور اس زمانے میں بڑے سال برس تک یہ چیز جو ہے ہزاروں سال تک جو سمجھے کہیے کہ اس نظریے نے دنیا پر راج کیا ہے. لیکن گزشتہ کچھ 100 سال پہلے یہ نظریہ فیل ہو گیا. مگر نہیں جی یہ بات تو غلط تھی، اب جو ثابت ہوا ہے وہ کچھ اور ثابت ہوا ہے. کوپرنیکس نے ایک فلکیات کے اندر ایک نیا نظریہ دیا. اسی طریقے سے زمین کی توجیحات جو ہیں، پہلے یہاں کا جو نظام ہے، فطری قوتیں ہیں، فورسز ہیں، ان کے بارے میں ایک نیوٹن نے ایک نظریہ دیا. اب کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ اور آئے تو انہوں نے کہا نہیں اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس زمانے میں جو عقل عام ہوتی، جو اپروچ ہوتی ہے انسان کی، انسان اس کو حرف آخر قرار دیتا ہے. بل کذبوا بما لم يحيطوا به علما ولما يأتهم تأويله. اس کے علاوہ جو بات بھی ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انسان ہمیشہ یہ کہہ دیتا ہے، یہ اس کی فطری کمزوری ہے. حالانکہ وقت جب آگے بڑھتا ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس بیس پر، جس بنیاد پر میں نے ناممکن ہونے کے فیصلے کیے تھے وہ بیس ہی نہیں غلط، وہ بیس ہی غلط ہے، وہ بنیاد ہی غلط ہے. بہت سے معجزات کا انکار اور ان چیزوں کا انکار یونانی حیات کی بنیاد پر کیا جاتا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو چاند زمین ہے، زمین کے اوپر چاند ہے، چاند فضا کے اندر نہیں ہے،
بلکہ چاند ایک ایسے شیشے کے جو سمجھی گیند کے اندر جڑا ہوا ہے، کرہ ہے ایک، جس سے اوپر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا جی معراج نہیں ہو سکتی۔ معراج جس کو کہتا ہے کہ معراج ہوئی ہے، یہ تو غلط بات کہتا ہے، کیونکہ اوپر جانے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ چلو فضا میں تو آدمی اڑ جائے گا، چلا جائے گا، لیکن آگے جا کے وہ جو شیشے کا سخت گیند ہے اس سے نکلنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، لہذا یہ معراج نہیں ہے۔ حالانکہ آج کسی بچے کو بھی یہ کہا جائے کہ یوں ہے تو کہے گا یہ کیسا لطیفہ آپ نے تخلیق کیا ہے، لیکن یہ وہ لطیفہ ہے جس پر افلاطون، جس پر ارسطو، جس پر فلاں 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 اللہ بلا سارے جس پر مرتے مراتے رہے ہیں، یہ وہ بات ہے۔ تو انسان ہر زمانے میں اپنی اپروچ کو فائنل اپروچ سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہی حال ان بیچاروں کا بھی تھا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہڈی ہے، ایک برادہ ہے، اس کا کچھ بھی کوئی نام و نشان نہیں رہا، وہ زندہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو اسی بات کا جواب مختلف انداز میں قرآن پاک نے دیا۔ ایک انداز اس کا یہ بھی ہے جو یہاں آج کی آیت میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، دیکھو جس نے تمہیں بنایا ہے نا، وہ صرف تمہارے خالق نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ صرف ہمیں بنایا اس نے، نہ، تم تو اگر دیکھا جائے پوری کائنات میں تو تمہاری تو حیثیت ایک نقطے کی بھی نہیں ہے۔ نقطہ پھر بھی نظر آتا ہے، لیکن تم نقطے کی طرح بھی نظر نہیں آتے، اس لیے کہ تم زمین پر تمہاری کیا حیثیت ہے انسانوں کی، پھر زمین کی خود آگے دوسرے سیاروں کے مقابلے میں کیا حیثیت، پھر سارا جتنا یہ فضا ہے خلا اس کے آسمان کے مقابلے میں پھر پہلا آسمان، دوسرے، پھر دوسرا تیسرے، تیسرا چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور پھر اس کے اوپر عرش معلّہ ہے، اس کے سامنے اس زمین کی کیا حیثیت، پھر اس کے اندر اس انسان کی کیا حیثیت، کہ تم سمجھتے کیا ہو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے یہ زمین بنائی ہے، یہ اس نے آسمان بنائے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، عدم تھا بالکل، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے اپنی قدرت، اپنے ارادے سے، امر سے اس کائنات کا وجود بخشا۔ فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر۔ 6 دن سے مراد کون سے دن ہیں؟ یہ دنیا کے جو دن ہیں یہ، یا اس سے مراد کوئی عالم آخرت کے دن ہیں؟ مفسرین نے فرمایا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے قیامت کا دن 1000 سال کا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے یہ آج کا دن جو ہمارا 24 گھنٹے کا دن یا دنیا بھر ہوتا ہے یہ مراد ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے زیادہ کھولا نہیں ہے بات کو، اور جس بات کو انہوں نے کھولا نہیں ہے ہمیں بھی اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے۔ ابہموا ما ابہم اللہ، اللہ جس بات کو مبہم رکھیں، لپیٹ کر رکھیں، ہمیں بھی لپیٹ کر رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی بنیادی عقیدے کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ 6 دن ہمیں پتہ چل بھی جائے کون سے ہیں تو کیا فرق پڑے گا، نہیں پتہ چلے تو کیا فرق پڑے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک آیت سامنے آئی، فرمایا وفاکہۃ وابا، فاکہہ کا ترجمہ تو فرمانے لگے پتہ چل گیا، ابا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ابا پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچا تو سمجھ نہیں آیا، کیونکہ قرآن پاک بہت وسیع ذخیرہ الفاظ ہے، اس کا ووکیبلری بہت زیادہ اس میں استعمال ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ چلو چھوڑو، اتنی بات تو پتہ چل گئی کہ کوئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرمانا ہے یہ پیدا کیا تمہارے لیے، یہ بنایا، یہ بنایا، یہ بنایا، 10 چیزیں سمجھ میں آ گئی، کوئی ایک چیز بیچ میں سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، اتنا تو اوورآل پتہ چل گیا کہ اللہ کی کوئی نعمت ہی مراد ہے یہاں۔ اور اسی طریقے سے ایک صاحب اور تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کے مشکل الفاظ پکڑتے اور جاتے لوگوں کے پاس، ان کا امتحان لیتے کہ حضرت مجھے ایک لفظ کا پتہ نہیں چل رہا، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور لوگوں کو زج کرتے۔ مقصد معلومات حاصل کرنا نہیں تھا، مقصد تھا لوگوں کو زج کرنا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تو آپ نے کوڑوں سے ان کی دھلائی کی اچھی طرح۔ میں کہ تو نے کیا فتنہ پھیلانا شروع کر رکھا ہے، یہ دین اس لیے تھوڑی ہے، دین اس لیے ہے کہ اس کی جو باتیں تمہیں معلوم ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، باقی تفصیلات جو ہیں وہ علماء کے لیے چھوڑ دو اس کو۔ زیادہ تفصیلات میں آدمی غیر ضروری تفصیلات میں لگ جائے تو پھر ضروری کام رہ جاتے ہیں۔ لا یعنی میں لگنے کا نتیجہ یعنی سے ہاتھ دھونا ہے، غیر ضروری میں لگے گا تو ضروری کام رہ جائیں گے، تو اس لیے ہمیں یہ چیز جاننے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا۔ عرش جو ہے یہ اس کائنات کی گویا کہ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔
اب اس پر اللہ تعالیٰ قائم ہوئے مستوی ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے، انہی مفاہیم میں سے ہے، انہی آیات میں سے ہے کہ جس کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہے عرش تخت کو کہتے ہیں، استوا کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا، کھڑا ہونا، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب کیا ہم نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش تخت جو ہے وہ تو بادشاہ کا ہوتا ہے، بادشاہ جسم والا ہوتا ہے، اور جو چیز بھی جسم والی ہے وہ محتاج ہے۔ اللہ تو کسی بھی احتیاج سے پاک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، تو وہ جسم سے پاک، جسم کے لوازم سے پاک، جسمانیات سے پاک۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ جو ہمیں اس کا فرسٹ امپریشن ہے نا آیت کا، یہ جو صحیح، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ باقی پھر اللہ کی مراد کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہم اس کے حوالے کرتے ہیں، جو بھی اس کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے سلامتی کا راستہ، جسے کہتے ہیں تفویض بھی کہتے ہیں، یغشی اللیل النہار۔ اسی طریقے سے جتنے بھی قرآن پاک میں یہ والی آیات آتی ہیں، یہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یا ساق کا لفظ آتا ہے، یا چہرے کا لفظ آتا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اب چہرے سے مراد اگر یہی چہرہ ہے جو ہمارا ہے تو اول تو خدا کے لیے یہ بات ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، اگر یہاں چہرہ ہی مراد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت میں گویا کہ باقی جسم فنا ہو جائے گا، صرف چہرہ باقی رہے گا۔ نہیں، یہ مطلب ہو نہیں سکتا۔ لہذا ہم اس موقع پر علماء نے، پرانے علماء نے، جو صحابہ کے بعد کے دور کے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھا لو، ہر چیز کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کیا مطلب ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جاننا ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرما کر جاتے۔ جب آپ نے وضاحت نہیں فرمائی اور اس کو مبہم رکھا ہے تو مبہم چھوڑ دو تم بھی اس کو، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے پڑے اور نتیجہ ہو گیا خراب تو ایمان میں خراب مسئلہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تمہارا ایمان ہے اس میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ لہذا سلامتی کے راستے پر انسان چلتا رہے، جو سائیڈ سے لنک روڈ نکلتے رہتے ہیں وہاں زیادہ دخل دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، یہ کس طرح جاتا ہے، بس آدمی اپنے سیدھے راستے پہ چلتا رہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، فرمایا کہ اسی کی یہ قدرت ہے کہ وہ رات کے بعد دن کو لاتا، دن کے بعد رات کو لاتا ہے، اور دن آتا ہے اور رات اس کے اوپر آتی ہے، ایسے آ کر چھا جاتی ہے۔ رات گویا کہ قبضہ کرتی ہے دن پر، اس لیے جتنی بھی دن میں سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ سب ماند پڑ جاتی ہیں، سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ فطرت کا تقاضا تو یہی ہے۔ یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم نے بڑے شہروں میں اس فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اس فطرت سے ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی دیکھیے اندھیرا چھانے لگتا ہے، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو پلٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس معاشی سرگرمیاں سب ختم، اب اس کے بعد صرف آرام کا کام باقی ہے، جاؤ بچوں کے ساتھ کھاؤ پیو بیٹھو اور آرام کرو۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم تو جاگتے ہی اس وقت ہیں جب 12 بجتے ہیں دن کے، صبح کا وقت جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت کے لیے برکت کا وقت ہے، یہ جو فجر کا وقت اور اس کے بعد کا وقت ہے، ہم اس برکت کے وقت کو بستر کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس وقت جاگتے ہیں جب زوال ہو جاتا ہے، دن اگلا دن تو ڈھل جاتا ہے، کہتے ہیں دن ڈھل گیا، ہم اس وقت جاگ کے نکلتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، بستروں میں جاتے ہیں، تو برکت تو ہم نے پہلے قدم پر ہی اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آگے رات کے مرحلے ہیں ہم ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو یہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ لیکن قرآن پاک کے یہ بیانات سمجھنے کے لیے ہمیں فطرت کے قریب رہنا پڑے گا، یا اس کو ذہن میں لانا پڑے گا کہ یہ کیا نشانی ہے۔ ہمارے لیے تو آج نہ رات رات ہے نہ دن دن ہے، کیونکہ ہم نے لائٹوں کی روشنی میں آنا ہے، لائٹوں کی روشنی میں جانا ہے۔ یہ ان کے لیے ہیں جو واقعی دن کو دن دیکھتے ہیں اور رات کو رات دیکھتے ہیں، پھر اللہ کی قدرت اور نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، پھر اس کو پیچھے پیچھے بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی رات آ جاتی ہے اور آ کر اس پر چھا جاتی ہے۔ ہمارا حال جو ہے نا وہ تو وہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مجذوب تھا، یہ بلوچستان کے علاقے میں یا کسی اور جگہ میں تھا، تو وہ مجذوب مراد وہ آدمی ہوتا ہے جو ذرا تھوڑا نیم پاگل سا ہو جاتا ہے، بیچارہ معذور ہو جاتا ہے، تو وہ 9-10 بجے اٹھ کر اذان دیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ اذان کس چیز کی دے رہا ہے تو؟ کہتا ہے جو اس وقت سو کے جاگتے ہیں تو ان کے لیے بھی تو کوئی اذان دے گا، یعنی فجر جنہوں نے نہیں پڑھی، اللہ کی نافرمانی میں رات گزر گئی اور فجر بھی نہیں پڑھی، ان کے لیے بھی تو کسی نے اذان دینی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تنبیہ تھی اس بات کی کہ یہ کچھ جاگنے کا وقت ہے۔
والشمس والقمر، پھر فرمایا کہ سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، والنجوم مسخرات بامری، تارے پیدا کیے، ستارے، یہ سب فرمایا کہ اس کے حکم کے سامنے سر تابی کی ان کو مجال نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اسی کے پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے، اور اس سارے نظام کو چلانا بھی اسی کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اب وہ آرام کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، جو زیادہ سائنسی چیزیں اور ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس بھی اور یہ اس طبقے کے لوگ بھی، تو ان کا ذہن ایک یہ بن جاتا ہے کہ کائنات سسٹمیٹک ہے، جنہیں اللہ نے بنا دیا ہے، اس مشین بنائی اسی نے، لیکن اس نے بٹن دبا کر اب آرام سے بیٹھ گیا، اب یہ خود بخود چل رہی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اس کا ایک پتا بھی بغیر اس کی ارادے کے اور قدرت کے اور بغیر کرنے کے حرکت نہیں کر سکتا۔ کسی چیز میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ذرہ، ہر قطرہ، اس کے اندر جو حرکت ہے، جو وجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ ہر لمحہ، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے اس کائنات سے۔ القیوم ہے، قیوم وہ ہے جس نے تھام رکھا ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، فرمایا تیرا رب بڑی بلند صفات کا ہے، اتنا بڑا تمہاری سوچ سے بڑا۔ اللہ اکبر انسان نماز میں کہتا ہے، اذان میں کہتا ہے اللہ بڑا، کتنا بڑا، کوئی آگے یہ نہیں بتایا۔ حالانکہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہے، کس سے؟ اس سے بڑا ہے، یہ چیز بڑی ہے، اس سے، اس سے بڑی ہے۔ افریقہ بہت بڑا بر اعظم ہے، کس کے مقابلے میں؟ ایشیا کے مقابلے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں کوئی بیان نہیں فرمایا کہ کس سے بڑا، اس لیے کہ اس کے مقابل کوئی ہو تو بیان ہو۔ تبارک اللہ رب العالمین، بس اس کا یہی ہے کہ اس کو بڑا، اس کی بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے کبریائی ہے، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، وجود میں بھی، کون میں، مکان میں، ہر جگہ جو عظمت ہے وہ اسی کی ہے، جو کہ رب العالمین ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔